فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 4 مرتبہ کل ہم کو سال گزشتہ کا جو نقطہ تھا وہ متوجہ کرایا گیا. واقعاً 4 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سعادت علی خان کی روح کو ہدیہ فرمایا. صلوات جی محمد والے. ہماری گفتگو انشاءاللہ آپ کے درمیان توحید اور کربلا کے موضوع پر رہے گی. توحید کے اوپر سال گزشتہ بھی چند معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. نام وہی ہوں گے جو پچھلے سال نام آ رہے تھے، لیکن تھوڑی آسان زبان میں اور واضح الفاظ میں. سال گزشتہ کی گفتگو میں کیونکہ مذہب کے ریزن پر زیادہ گفتگو ہو گئی تھی کہ انسان ایک مذہب کیوں اختیار کرتا ہے، دین کیوں انتخاب کرتا ہے، اور اس پر مغربی ممالک کے نظریے، مغربی فلسفی جو گزرے ہیں ان کے نظریوں کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے مذہب کے انتخاب کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے. لہذا کافی وقت اس میں لگ گیا تھا. سال گزشتہ کی آخری تقریر میں ہمیں یاد ہے توحید صفات تک گفتگو پہنچی تھی، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی خطوط اور آپ کے وعظ و نصیحتوں کا ایک مجموعہ ہے. ان میں سے خطبہ نمبر 1 کا ایک پیراگراف کہ جس کے چند جملے آپ تک گوشزد کیے گئے تھے کہ جس میں توحید صفات کا تذکرہ ہوا تھا. لیکن اس سال کیونکہ وقت زیادہ ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بحث توحید کی گفتگو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے تھوڑا واضح ہو سکے کہ توحید ہے کیا. ہر چیز کا جب محور توحید ہے، ہم کو توحیدی کہا جاتا ہے
ہم کو دین توحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کے جو مفاہیم ہیں ان کو جب ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آتے ہیں تو آیا توحید کا نظریہ عملی زندگی کے اوپر کوئی اثر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا، یا خالی لقلقے زبانی پر لا الہ الا اللہ تو رہے گا لیکن انسان کی عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ موحد ہے، یہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے. یعنی زبان تو چل رہی ہے لیکن زبان کا کوئی تعلق دماغ سے نہیں ہے. انسان کے اعضاء و جوارح تو چل رہے ہیں لیکن اس پر اس کا کنٹرول ہے، توحیدی نظام کا کنٹرول نہیں ہے، توحید کے فلسفے کا کنٹرول نہیں ہے. لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر توحید کے اوپر ہم نے اپنے سر کو ٹیکا ہے، سر تسلیم خم کیا ہے، تو پھر توحید کے تقاضے کیا ہے، عملی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں نے کربلا کو اس کے ساتھ منظم کیا ہے کہ کربلا میں آ کر کے دیکھیں کہ توحید کے تقاضوں کو کربلا والوں نے کیسے پورا کیا ہے. میرے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ صرف کربلا ہی کے اوپر ہم بولتے رہتے، لیکن جب تک مفاہیم توحید میرے لیے واضح اور روشن نہیں ہوں گے اس وقت تک کربلا کا نکھار ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کربلا کا ہنر ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کربلا کا حسن ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کربلا رونے کے لیے صرف نہیں ہے، کربلا کے آنسو میں وہ حسن و نکھار پائے جاتے ہیں کہ جس سے انسانوں کو زندگیاں بانٹی جا سکتی ہیں. اس لیے کہ یہ آنسو توحید کا درس دیتے ہوئے آتے ہیں کہ جہاں بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، بوڑھی عورت سب کی زبان کے اوپر ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. جناب زینب جب اپنے بھائی کی اس کٹی ہوئی وہ لاش کے جس کے اوپر سر نہیں تھا، جب اس لاش پر پہنچی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان. اس جملے کی تفسیر توحید کے علاوہ کی ہی نہیں جا سکتی، سمجھی ہی نہیں جا سکتی. ایک بہن اپنے بھائی کی لاش کے اوپر بجائے گریے کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے آپ پوری طرح توجہ کیجئے گا. پہلے تو عورتوں کے جذبات کو مد نظر رکھیے، احساسات کے اوپر پورا دھیان رکھیے کہ ایک عورت کے سامنے جب کوئی غم کا حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن یہ زینب خاندان اہل بیت کا ایک وہ کردار بن کر کے کربلا کے میدان میں آئی تھی کہ اپنے بھائی کے لاش کے سراہانے کھڑی ہوتی ہیں. پہلے وہ سارے مناظر کہ جو ابھی ہمیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، وہ جذبات تھے، وہ احساسات تھے، وہ بھائی کی محبت میں بیان کر رہے تھے، وہ بھی حقیقت پر حمل تھے. میرے بھائی میں بوسہ لینا چاہتی ہوں میرے بھائی میں چاہتی ہوں اپنے لبوں کو ٹکانا، لیکن تمہارے بدن میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں میں اپنے ہونٹوں کو ٹکا سکوں. لیکن اس کے باوجود جناب زینب کی زبان پر جو جملے تھے وہ کیا، اللہم تقبل ھذا القربان. صلوات بھیجیے محمد والے. انشاءاللہ یہ پوری گفتگو میں مصائب کا رنگ ہوگا لیکن مصائب شروع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی مصائب اور فضائل سے مل کر کے بنی. ایک سنگم ہے انسان کی زندگی، ایک ملاوٹ ہوتی ہے انسان کی زندگی کہ جہاں غم بھی ایک زندگی کا پہلو ہے، غم کو ہٹا دیے تو زندگی ادھوری ہے. انسان جب مصیبتوں میں گھرتا ہے تب وہ نکھر کے سامنے آتا ہے، اس کا کردار ابھر کے آتا ہے کہ اس نے ان مصیبتوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولی. کربلا کی جنگ ذمہ داریوں کے بھلا دینے کا نام نہیں تھا، کربلا کی جنگ میں ذمہ داریاں ایک دوسرے کو یاد دلائی جا رہی ہیں. لہذا توحید کے مفاہیم، توحید کے سلسلے میں جو گفتگو ہے وہ بھی میرے سامنے واضح اور روشن ہوتی رہے. کل یہ گفتگو ہوئی تھی کہ آیت الکرسی میں صفات جمالیہ بھی ہیں، صفات جلالیہ بھی ہیں. میں نے اسی جملے کو آسان لفظوں میں یہ کہا تھا کہ صفات ثبوتیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں. لیکن میری بدبختی یہ ہے کہ آج یہ جملہ بھی بھاری ہو گیا کہ صفات ثبوتیہ سے مراد کیا ہے،
صفات سلبیہ سے مراد کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ وہ صفتیں جو خدا میں ہونا چاہیے، صفات سلبیہ وہ صفتیں جو خدا میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ صفتیں پائی جائیں تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سلوات بھیجیے۔ ہم نے آیت کی ترجمے میں اور تفسیر کرتے کرتے جب حی القیوم تک پہنچے تھے تو ایک جملے کا استعمال کیا تھا۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے مجھ کو بتاتے رہیں کہ یہ جملہ ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے بھاری ہوگا، واضح نہیں ہوگا۔ ایک جملہ استعمال کیا گیا تھا، وہ جملہ یہ تھا حی، خداوند عالم حی ہے اور قیوم ہے۔ حی سے مراد ہمارا جیسا زندہ نہیں ہے، حی سے مراد جس طرح کی حیات میرے پاس ہے ویسی حیات نہیں ہے۔ یہ حیات جو میرے پاس ہے اس کا لازمہ تھکنا ہے، تھکاوٹ کے بعد نیند کا آنا خداوند عالم کے بنائے ہوئے نظام کا ایک فلسفہ اور ایک حکمت ہے کہ اگر نیند نہ آئے تو یہ بنایا ہوا بدن دوبارہ اپنی تراوٹ میں تبدیل نہیں کر سکتا اپنی تمام بدن کی مشنری کو، اور جب تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے نظام پر باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مادی حیات، مادی بدن کیا لازمہ یہ ہے کہ اس کی حیات میں نیند بھی ہو، اونگ بھی ہو، جس پر اس کو خود کوئی اختیار نہیں ہے، لاکھ جاگنا چاہے لیکن نظام تکوینی اس کو سلا دیتا ہے۔ سلوات دیجیے۔ ایک اور سلوات دیجیے۔ لیکن خدا ایک ایسا ہے حیات کا لازمہ ہے قدرت، حیات کا لازمہ علم۔ اگر علم ہے تو زندہ، اگر قدرت ہے تو زندہ، لیکن اگر قدرت اور علم نہیں تو ہم لاکھ کہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا۔ وہ قومیں ختم ہو گئی کہ جن کے پاس قدرت نہیں تھی، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ قدرت کا مثبت استعمال ایک الگ بات ہے، لیکن قدرت کا خود ہونا حیات کا لازمہ ہے۔ لہذا حیات کا لازمہ، حیات کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں قدرت بھی پائی جائے، اس میں علم بھی پایا جائے۔ لیکن خداوند عالم کے لیے کون سی حیات ہے، اور جیسی حیات ہے اسی کے مطابقت قدرت بھی ہونا چاہیے، اسی حیات کے مطابق علم بھی ہونا چاہیے۔ ایک لفظ استعمال کیا تھا جو ترکیب مستعمل ہے اردو ادب میں، علم لا یتنائی اور قدرت لا یزال، لیکن اس کی بھی تفسیر اور صرف ترجمہ دوسرا تاکہ اور واضح ہو جائے۔ بے نہایت علم کا ہونا اور ایسی قدرت کے جو کبھی زائل نہ ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ ہے خداوند عالم، کیونکہ ہے لہذا اس کے پاس قدرت بھی ایسی ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگی، علم بھی ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ کل کے سلسلے میں جو ہمیں ذکر کرنا تھا، ضروری تھا، وہ بیان کر دیا۔ اب آج کی گفتگو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، جس میں 50 کلمے، ہر کلمے میں 50 برکتیں۔ کیلکولیٹ کریے، ایک آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی طرف سے، پھر اللہ کی طرف سے برکت، جس کو ہم برکت کہتے ہیں وہ نہیں، رسول کی زبانی پر جس کو کہا گیا برکت وہ برکت، جس کو اللہ کہے برکت، برکت یعنی مبارک۔ اس نے قرآن کو کہا ہے مبارک، اس نے رسول کی ولادت کو کہا ہے مبارک، اس نے اپنے ولی کی ولادت کو کہا ہے مبارک، یہ ہے صاحب برکت۔ آیت الکرسی میں 50 کلمے، ہر کلمے میں 50 برکتیں۔ اب آپ اس کو ضرب کیجئے تو آیت الکرسی میں کتنے معانی پائے جاتے ہیں، ہم تو صرف ظاہری معنی آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی اور قیوم کا ظاہری بہت ہی مختصر سا ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔
پھر ہمیں حیاتی پر بولنا ہوگا. حیات کے ان عناصر کیا ہوتے ہیں؟ مادی حیات کسے کہتے ہیں؟ روحانی حیات کس کو کہتے ہیں؟ ملک زندہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ جن زندہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ انسان زندہ ہے تو اس کو یہ کیسے زندہ ہے؟ نباتات بھی زندہ ہے، اس میں کون سے عناصر پائے جاتے ہیں؟ جمادات بھی زندہ ہے، یعنی پتھر یہ بھی تو زندہ ہے، اس میں کون سے عناصر پائے جاتے ہیں؟ دریا بھی زندہ ہے. کیا دریا بھی کبھی مرتے ہیں؟ کیا پہاڑوں کو بھی کبھی موت آتی ہے؟ حیات کا اپوزٹ یہ ہے موت. اگر حیات وہاں پر صادق آ رہا ہے تو موت کبھی صادق آنا ضروری اور لازمی ہے. اگر یہاں پر حیات نباتات میں حیات پائی جاتی ہے تو کون سی مردہ حیات نباتات ہے؟ کون سی ایسی گھاس ہے جس کو مردہ کہا جائے؟ کون سے ایسے درخت ہیں جس کو ہم مردہ کہیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر حیات ہی پر گفتگو کرنا ہو تو خود بہت سے نشیب و فراز ہیں کہ جس پر کافی وقت ضروری اور لازمی ہے. لیکن ہماری گفتگو حیات پر نہیں ہے، حی قیوم پر ہے. سلوات بھیجیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم. جیسے ذہن میں لفظ حیات آتا ہے انسان سوچتا ہے اگر زندہ ہے حیات ہے اس کے پاس، تو حیات کا لازمہ یہ ہے کہ بہرحال ظاہری مادی حیات کا کہ تھکاوٹ ہوتی ہے. جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے استراحت ضروری ہے، آرام ضروری ہے. اگر نظام تخلیق میں آرام و استراحت کی حکمت کو نہا نہ کیا گیا ہوتا تو بنی بنائی مشنری ساکت ہو جاتی، چل نہیں سکتی. لہذا خداوند عالم نے فوراً حی و قیوم کے اعلان کے بعد کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نوم نیند اور اونگ ہم اختیار نہیں کرتے، وہ جھپٹا مارتی ہے. لہذا جس لفظ کا انتخاب کیا قرآن نے وہ تأخذہ، نوم غلبہ نہیں پاتی اس پر، ہمارے اوپر غلبہ پاتی ہے، ہمارے اوپر اونگ غلبہ پا جاتی ہے، لیکن اللہ کے اوپر نہیں. لا تأخذہ نوم ولا سنۃ ولا نوم. نہ اونگ نہ نیند، نہ جھوکا نیند کا اور نہ گہری نیند. البتہ اگر وہ کسی کو سلانا چاہے تو مصلحت کی نیند ایسی ہوگی کہ کائنات کی حیات سے زیادہ افضل. سلوات دیجیے. اللہ لا الہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب اس میں ایک اور پہلو ہے کہ اس میں اونگ کو، جھوکے کو نیند کے پہلے مقدم کیا ہے، پہلے بیان کیا ہے، اور خود نیند کو بعد میں بیان کیا ہے. جبکہ گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس باتی مرحلے میں جب کسی شے کو ثابت کرنا ہو تو ضعیف کو پہلے، قوی کو پہلے بیان کرتے ہیں، ضعیف کو بعد میں بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. لیکن اس پر بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے. بعد میں اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو ہم اس کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ وگرنہ رشتے بحث چھوٹ جائے گا. لا سنۃ ولا نوم. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے آواز آ رہی ہے لہو ما فی السماوات. گفتگو مختصر سی ہو چکی ہے، تفصیلی گفتگو آئے گی کہ وہ مالک ہے تو کون سا مالک ہے، اور ہم جو مالک ہیں ہماری ملکیت کا مطلب کیا ہے. آگے بڑھ کر کے آواز آئی من ذا الذی، استفہام انکاری. مگر تمہیں آنا نہیں تھا، یعنی تم سے پوچھنا چاہتے تم کیوں نہیں آئے. من ذا الذی، ہے کوئی جو اللہ کے نزدیک شفاعت کا حق رکھتا ہو؟ الا باذنہ. پہلا تو اطلاقاً انکار کر دیا کہ نہیں، کسی کو حق کے شفاعت نہیں ہے. حقیقت بھی یہی ہے، مستقلاً کسی کو حق کے شفاعت نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حق کے شفاعت میں استقلال پایا جاتا ہے، یعنی ڈیپینڈنگ نہیں ہے، انڈیپینڈ. اب کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ جب چاہے جس کو اور اس کی شفاعت کر دے. قرآن انکار کر رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کوئی کہ جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرا لے؟ ہاں، الا باذنہ. وہ خوب جانتا ہے کس کو اپنی اذن کے خزانے دے، کس کو اپنی اجازتیں سونپے. سلوات بھیجیے محمد.
کیا آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں کہ انسان کو پوسٹ و مقام دی جاتی ہے تو اب اس پوسٹ و مقام کا غلط فائدہ جتنے رشتے دار وہ سب اس کے ساتھ، چاہے اہلیت رکھتا ہو یا اہلیت نہ رکھتا ہو، ایبلٹی پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، کیونکہ یہ میرا رشتے دار، لہذا وہ خوب جانتا تھا دنیا والوں کے اختیار میں یہ حق نہیں دیں گے، وگرنہ یہ اپنی مرضی سے بانٹنے لگیں گے، جس کو چاہے بھیج دے۔ اب تو لوگ کہنے لگے کہ شیطان بھی چلا جائے گا، دیکھ رہے ہیں حق کی شفاعت کہاں کہاں، یعنی خداوند عالم اگر چاہے، کون کہتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین نہیں بنا سکتا، لیکن جو قانون بنایا ہے اسی قانون کے تحت وہ حق کے شفاعت کا استعمال ہوگا۔ ایک تلوار دیجیے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں کہ جو حق کے شفاعت رکھتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ شفاعت کو مانتے ہیں تو پھر یہ تو عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے۔ استقلالی گفتگو بعد میں آئے گی، صرف تھوڑی سی جھلک۔ اس کا مطلب شفاعت کا مفہوم عقیدہ شفاعت توحید کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ شفاعت واسطہ بنانا، اپنے مقصد تک پہنچنے میں کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنانا، یہی ہے مطلب نا۔ اگر یہ فلسفہ ذہن میں آ جائے تو کائنات کے نظام کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں، کوئی بھی شے انسان تک بغیر واسطے کے نہیں پہنچ سکتی۔ نظام کائنات کا اس انداز سے اس کی خلقت ہوئی ہے کہ بغیر سبب کے کوئی مسبب انسان کو ملتا نہیں۔ انسان جب مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر کی تشخیص ہوتی ہے، ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد اس کو کچھ ٹیبلٹس اور کچھ دوائیں دی جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خداوند عالم قدرت لا یزال کا مالک ہے، وہ علم لا یتناہی بے نہایت علم کا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت تھی اس بات کی سفارش کرنے کی کہ جب تم مریض ہونا تو طبیب کے پاس مراجعہ کرنا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، بلکہ اپنی قدرت کے ذریعے سے کرشمہ دکھاتا اور انسان کا مرض دور ہو جاتا۔ کہ نہیں، ہم نے جس کائنات کو بنایا ہے وہ سبب اور اسباب کی بنا پر بنایا ہے، یہ سبب و مسببات کی دنیا ہے۔ کوئی انسان کا سبب اپنے سبب تک بغیر مسبب تک بغیر سبب کے نہیں پہنچ سکتا، یعنی جب تک وسائل کا استعمال نہ کر لے، انتخاب وسائل ہی میں تو ہم انسان کا نکھار دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلوات بھیجیے۔ اگر بغیر نظام سبب و مسبب کے لوگوں کا مرض دور ہو جائے تو کیا آپ کسی کو عقل مندی اور بے وقوفی کا تمغہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم آنکھ کے مریض ہیں، پہنچ گئے قلب کے مریض کے پاس، آپ نے کہا جب بے وقوف ہو، تم نے کس ڈاکٹر کا انتخاب کیا، تم کو یہ بھی نہیں پتا مرض کون سا، کس طبیب کے پاس آئے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس قدرت کا مالک میں نے تم کو بنایا ہے، اس قدرت کا صحیح استعمال تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ لہذا شفاعت یعنی کسی کو وسیلہ بنانا کسی منزل تک پہنچنے میں، یہ پورا نظام۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں، یہ دوا مستقلاً مریض کو، بیمار کو شفا دیتی ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ارادے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اہل شرک ہوگا، یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہوگا۔ آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا اس نیت کے ساتھ کہ ڈاکٹر شفا دینے میں مستقل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج موحد صاحب دین صاحب تدین طبیب و ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میں اپنا کام کروں گا، آپ جا کے دعا کیجیے۔ سر بات دیجیے محمد والے۔ دیکھ رہے ہیں مسئلہ شفاعت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، روزانہ کی زندگی ہے۔ آپ گھر میں آٹا لے آئے اور اب آپ جھگڑا کرنے لگے خالی آٹا لا کر کے کہ بھئی پکا نہیں، روٹیاں آئی نہیں، کیا گئے تو آئی نہیں تھی، کسی کو حق ہے؟ کہ نہیں نہیں حق نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس مرحلے تک پہنچنے میں کچھ اسباب کی ضرورت ہے، اور بغیر ان اسباب کے یہ مسبب حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سارا نظام کسی ارادے تکوینی کا محتاج ہے۔ جب تک وہ ارادہ شامل حال نہ ہوگا، انسان کے ہاتھوں میں حرکت پیدا نہیں ہوگی، پیروں میں جنبش پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وسائل ظاہریہ کو بے عنوان سبب انتخاب کرنا اس عقیدے اور نظر کے ساتھ ساتھ کہ سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے بنایا اس کو ہے، کوئی حرج نہیں۔ صلوات دیجیے۔ اب شفاعت کے مسئلے میں اگر یہی فلسفہ پایا جاتا ہے تو انصاف سے بتائیں کہ یہ عین توحید ہے کہ شرک؟ الا باذن پکار کے کہہ رہا ہے کہ عقیدہ شفاعت، نظریہ شفاعت عین توحید ہے۔ خداوند عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہے گا اذن شفاعت دے گا، حق کے شفاعت دے گا، مستقل کوئی شفیع نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد۔ اور انشاءاللہ جب آپ جائیں گے خداوند عالم آپ لوگوں کو لے جائے، مکہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائیے، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو فوراً ایک آوازیں آپ کے کانوں میں پہنچیں گی جو قرآن کی آیت سے ہے کہ نہیں دیکھو یہ لوگ اس کو محمد و آل محمد کو شفیع بناتے ہیں، کہتے ہیں حق کے شفاعت ان کے پاس ہے اور یہ شرک ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ قرآن کی آیت یہی ہے، قرآن کی آیت کہ ہم لوگ ان کو اللہ نہیں مانتے، ان بتوں کو، بلکہ یہ میرے اور اللہ کے نزدیک شفیع ہیں۔ کیونکہ وہاں قرآن کی آیت موجود ہے، اسی آیت کو یہاں پر تطبیق کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ بتوں کو شفیع مانتے تھے اس اعتبار سے کہ مستقلاً شفیع ہیں، ان کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ ہم جن کو حق کے شفاعت دیتے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہے، خدا نے ان کو حق کے شفاعت دیا ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ صلوات دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو حق کی شفاعت دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے راستے ہمارے بند ہو رہے ہیں نا، کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور جن کو حق کی شفاعت دیا جائے گا یہ علم غیب کے مالک نہیں ہے، یہ ہر وقت ہر علم کے مالک نہیں ہے۔ بما شاء، جب جس وقت خدا جس چیز کو چاہ لے اس کا علم ان کو مل جاتا ہے۔ حدیث نے خود بڑھ کر کے آواز دی، اصول کافی کی حدیث ہے کہ ہمارے علم کا تعلق اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب جس وقت ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ڈائریکٹ کوئی علم نہیں ہے، جب خدا چاہتا ہے کوئی علم دینا تو ان کو علم دے دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ صلوات دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ جلدی جلدی وقت ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ایسی قدرت کا مالک ہے، ایسے علم کا مالک ہے تو یہ تمہارے زمین و آسمان کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، اپنے اندر سمو لے گا۔ ظاہر علمی دنیا ہے، آج ترقی یافتہ دور ہے، آج سیارات روز بروز نئے نئے سیارے کشف ہو رہے ہیں۔ بظاہر ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ زمین بہت بڑی، لیکن جب زمانے نے اور دنیا نے ترقی کی، کہا یہ زمین آپ کی اتنی سی ہے سورج کے مقابل میں، اور پھر دنیا نے ترقی کی، کہا نہیں ابھی تو نہ جانے کتنے سیارے کشف ہو رہے ہیں کہ جس کے مقابل میں یہ آسمان اور یہ سورج اور یہ چاند بہت ہی بنکیاں ہیں، نقطے ہیں، نقطے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج تک کسی بھی دانشمند نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ اب آج کے بعد کوئی سیارہ کشف نہیں ہوگا، جتنے تھے وہ سب کشف ہو چکے۔ اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا کہ اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آج کے بعد کوئی سیارہ کشف نہیں ہوگا۔
جتنے تھے وہ کشف ہو چکے. اللہ اکبر. ہماری جانیں قربان ہوں ان ابزوات مقدسہ کے اوپر جو 1400 سال پہلے عرب کی وادی میں رہنے والے بظاہر چھوٹے چھوٹے مکان کچے مکان میں رہنے والے کہ جن کا ارتباط مثلث آسمان کی عمق اور زمین کی گہرائیوں میں ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ یہ کرسی سے مراد، کرسی ایک ایسا سیارہ ہے، اس کرسی سے مراد بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ زمین و آسمان کہ جس کے نیچے اور جس پر تم زندگی گزار رہے ہو، اس کرسی خدا کے مقابل میں ایسا ہی ہے کہ جیسے صحرا میں گیند چھوڑ دو. ایک سلوات دیجیے. ابھی بھی ضروری ہے اہل بیت کے علم کے بارے میں کچھ بیان کرنا، کچھ بتانا، کچھ اس بات کرنا. 1400 سال پہلے جہاں تصور بھاری تھا، تصور، انسان اگر اس وقت تصور کر لیتا تو بیمار پڑ جاتا. آج جو چیز آپ سوچ نہ سکیں اس کے بارے میں پوری دنیا کہتی رہے کہ یہی صحیح، یہی صحیح، یہی صحیح، لیکن آپ بیمار پڑ جائیں گے اس لیے کہ آپ سمجھ نہیں رہے. دنیا والے کہہ رہے ہیں یہی کہا گیا ہے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور زندان ہے، کیونکہ دنیا جھوٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور مومن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بالکل گویا گڈھے میں گر رہے ہیں، کنویں میں جا رہے ہیں. آپ کی سننے والا نہیں ہے، لہذا کہا گیا الدنیا سجن المومن. صلوات پہ محمد. آپ ذرا غور تو کریں، مسجد کوفہ چھلک رہی ہے، امام کا اعلان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک ایک کلمے پر، ایک ایک حرف پر دنیا کی انسانیت قربان ہو جائے کم ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آج جانکار والے جن کے پاس علم ہے ناز و نخرے کرتے ہیں، تکبر و غرور کرتے ہیں، لوگ نہ جانے گڑ گڑاتے ہیں میرے بچے کا یہ سبجیکٹ ہے، کوئی مل نہیں رہا ہے، آپ پڑھا دیجئے، آپ کے منہ مانگے پیسے دیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ پڑھائیں کیونکہ یہ محتاج ہیں پڑھانے کے، اس کے باوجود غرور و تکبر کا اعلان و اظہار. لیکن ایک وہ جو علم لدنی کا مالک تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ اب بتائیں، تلوار کا وار آسان ہے علی کے سر پر، میرے اعتبار سے تلوار کا وار علی جیسی شخصیت کے سر پر پڑنا اور علی کو برداشت کر لینا آسان ہے، لیکن علی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا دینا چاہتے ہیں اور لینے والا کیا ہے؟ آپ بتائیں میرے سر کے بال کتنے؟ صلوات بھیجیے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. اب کرسی سے مراد کیا ہے؟ آیا علم ہے؟ آیا قدرت ہے؟ یہ سب بحثیں ہیں تفسیر میں، اس میں ہمیں آپ کو نہیں لے جانا ہے. ولا يؤوده حفظهما، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ زمین و آسمان کی حفاظت، تم اس کو بڑا سمجھ رہے ہو. ولا يؤوده حفظهما، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشقت میں نہیں پڑے گا اس کو بچانے کے لیے. غور تو کرو، جب زمین و آسمان کے بچانے میں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے تو پھر تم اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی پناہ گاہیں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ جب اس کے لیے زمین و آسمان کو بچانا کوئی مشکل نہیں تو کیا تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا؟ کیا تمہاری تمام مرادوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تمام گزشتہ تمام باتوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر اعلان ہے، وہ بالا و برتر ہے، وہ عظمتوں والا ہے. اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، لا اکراہ فی الدین. سب باتیں میں نے کہہ دی، اختیار تم کو، چاہے صاحب کرسی کو مانو اور چاہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کو مانو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے.
ہم نے سب کچھ کہہ دیا، 2-2-4 کی طرف واضح کر دیا۔ ہم وہ ہیں کہ میرے اختیار میں زمین بھی آسمان بھی، اس سے بڑھ کر بھی کچھ سیارے ہیں کہ جس کا علم ابھی تمہارے پاس نہیں اور ابھی بتائیں گے بھی نہیں۔ اگر بتا دیں تو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ گئے تو تحمل نہیں کر سکتے۔ لہذا زمانہ ترقی کرتے کرتے اس منزلوں تک پہنچے گا، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں ہم زبردستی تم کو نہیں لے کر کے آئیں گے۔ اگر ہمیں زبردستی اپنا کلمہ پڑھوانا ہوتا تو آدم کے ساتھ قابیل کو میں دنیا میں نہ بھیجتا، آدم کے ساتھ حابیل، حابیل کے ساتھ قابیل، اور پھر قابیل کو بہکانے والا، تاکہ اس ماحول میں تم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے میں اور جس نے تم کو بنایا ہے ان دونوں میں فرق محسوس کر سکو۔ ایک سلوات دیجیے۔ ایک اور سلوات دیجیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تمام حقیقتیں واضح ہیں، روشن ہیں، ضلالت و گمراہی اور ہدایت میں فرق واضح ہے۔ تم نے نمو کی کیفیت بھی دیکھی، پڑھنے کی صلاحیت بھی دیکھی، ہدایت بھی تم سن رہے ہو، تم نور بھی دیکھ رہے ہو، پھر بھی اگر تم ظلمت کے آگے اپنی جبینوں کو ٹکا دو تو یہ تمہاری قسمت، تمہارا نصیب ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور دین میں زور زبردستی ہو بھی نہیں سکتی۔ دین کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق فکر سے ہے، عقیدے کا تعلق سوچ سے ہے، عقیدے کا تعلق غور و خوض سے ہے۔ غور و خوض زبردستی نہیں کرایا جا سکتا۔ انسان کے بدن پر تو کوئی زبردستی کر سکتا ہے، لیکن انسان کے دل پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی فکر پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سوچ کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا ہی نہیں کہ جو انسان اپنے کنٹرول میں لے لے۔ لہذا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب اگر کوئی یہ تہمت لگائے، اب کوئی یہ بہتان لگائے، اب کوئی یہ افترا لگائے، اب کوئی یہ جھوٹ باندھے ہمارے اس دین کے اوپر کہ دین اسلام زور زبردستی کے اوپر پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا، تو یہ قرآن آواز دے رہا ہے۔ اولاً ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، جو زور زبردستی سے آئے ہمیں ایسے کچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک انسان کا ذہن کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے۔ اگر کوئی بظاہر کوئی ایسا مل گیا تو تم زور زبردستی میں اس کو بھی چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ نہیں، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی دین میں نہیں ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے، فکر سے، غور و خوض سے ہے۔ لہذا نہیں، شان نزول اس آیت کی کیا ہے اپنے جوان بچوں کے لیے، کیونکہ بہرحال گاہ بگاہ اس طرح کے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ رسول کا ایک صحابی، چاہنے والا، مدینے کا رہنے والا، شام جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر تجارت کے لیے۔ اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ وہ 2 بچے شام میں عیسائی پادری کی تبلیغ سے اپنے دین کا انتخاب جو کرتے ہیں وہ عیسائی مذہب ہوتا ہے۔ باپ واپس آ جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر، رسول کے پاس آتا ہے شکایت لے کر، یا رسول اللہ یہ بچے عیسائی ہو گئے اور وہ فلاں پادری نے اس کو تبلیغ کر کے اور اس کو اپنے طرف اپنے دین میں لے لیا، لہذا میں چاہتا ہوں اس کو پلٹائیے اور میں چاہتا ہوں آپ ان بچوں کو واپس بلائیے۔ رسول نے کہا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، یا یوں کہا جائے یہ گفتگو آپس میں ہو ہی رہی تھی کہ اوپر سے آواز آئی، جبریل امین پیغام لے کر کے آئے، اے میرے محمد، جس دین کا ہم نے تم کو پیغمبر بنایا ہے، جس دین کے تم رسول بن کر کے آئے ہو، اس دین میں زور زبردستی سے آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اختیار کی ضرورت ہے، اس میں انتخاب کی ضرورت ہے، اس میں ارادے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ارادے، اختیار، انتخاب ہی سے انسان کی انسانیت سمجھی جاتی ہے۔ اکثر بات ہے لہذا اب آپ انصاف سے بتائیں، جب باپ کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو زبردستی بالاجبار اپنے دین کی دعوت دے تو ہمارے اور آپ کے لیے، لہذا دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایک گوشہ اور اس کے بعد
لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، انتخاب ہمارے اور آپ کے اختیار میں، کیونکہ یہ بھی آج کی بحث ہے، یعنی آج سے مراد آج کے زمانے کی۔ جب تک آپ نے دین انتخاب نہیں کیا آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے مانیے یا نہ مانیے، کوئی آپ کے اوپر سزا اس دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن جب آپ نے دین انتخاب کر لیا، دین اختیار کر لیا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی صلاحیتوں سے دائرے دین میں آ گئے، اب آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، صاحب دین کے ہاتھ میں ہے۔ اب جیسا وہ چاہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ اس مسئلے کو اگر اجازت دے تو تھوڑا سا اور بات کریں، کھولیں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ بڑوں سے ہمارا کبھی خطاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے بڑوں سے سنا ہے، یہاں جا کے تصدیق کریں گے آیا واقعاً پڑھا ہوا درس صحیح سنایا انہوں نے کہ نہیں۔ لہذا دائرے میں آنے کے بعد اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی نظام چل نہیں سکتا، یعنی اگر ہر جگہ ہر ایک کو اس کے اختیار کا مالک بنا دیا جائے تو گھر کی چھوٹی سی زندگی نہیں چل سکتی۔ انکہتوں اور قبیلتوں سے پہلے اختیار ہے کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو۔ یہ اور بات ہے کہ آج سماج نے تمام یہ صلاحیتیں چھین لی ہیں، ایسے ماحول میں اس سے پوچھا جاتا ہے سوائے ہاں کہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اکثر بات دیجیے، ہم ہنس لیں، تلخ حقیقتیں ہیں جو اسلام کے عین مخالف ہیں، عین مقابل ہیں، اس کا ثمرہ کہیں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو ماں کے دودھ اور باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور اس مجلسوں کا صدقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی لاج میں اس ہاں کو ہاں اختیاری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کا نقصان، اس کا ثمرہ ابھر کے آتا ہے، پھر وہ اعلان کرتی ہے کہ میں تو اس وقت بھی راضی نہیں تھی، لیکن کیا کرتی میرے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا جو بچی آئے گی تو وہ ہم لیں گے۔ ایک سلوات دے دیا ہم۔ ایک اور سلوات دے دیا۔ یہ بچی کا نام ہم نے اس لیے لیا کہ بچے تو جھگڑا وگڑا کر کے اپنی منوائی لیتے ہیں۔ ہندوستان کا سماج ہے، اس میں عورتوں ہی کو دبایا گیا ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا دین و مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کے سر کو بلند کیا اور انشاءاللہ کر لی۔ اب انصاف سے بتلائیں، وہ وہاں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں 20,000 روپے مہینے تو دوں گا، لیکن آپ 2 سال سے پہلے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہے آج کے ماحول میں کسی جوان میں کہ جو یہ کہے کہ نہیں اس وقت میں دھوکہ دے کے قبول کر لوں، 20,000 روپے لیتا رہوں اور بیچ میں جو ہے جب میرا دل چاہا میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، وہ تمام اپنے وہ جتنی ضمانتیں اور گارنٹیز ہوتی ہیں سب جمع کروا لیتے ہیں تاکہ اگر بیچ میں دھوکہ دیں تو ان کو نقصان نہ ہو، ہمیں نقصان ہو۔ اکثر بات ہے کسی میں دم کہ نہیں ہمیں ابھی بھی اختیار تھا، بعد میں بھی اختیار ہو نہ، جائیے لکھوائیے، کہاں بھی اسکول میں نام لکھوانا ہے، لامار شرطیں ہیں، پہلے اختیار ہے، چاہے وہاں جائیے چاہے دوسرے اسکول میں اپنے بچے کو لے جائیے۔ لیکن جب بچی گئی تو اب چاہے موزے یہاں تک ہو غیب ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ سارا اختیار اس وقت آپ سے سلب ہو گیا جب پہلا اختیار آپ نے کیا تھا۔ اکثر بات دیجیے۔ اب تو وہاں کے مینجمنٹ سے واقف تھے نا، وہاں کی شرطوں سے واقف تھے نا، آپ نے بعلم شرائط امضا کی ہے، سگنیچر کی ہے، لہذا اب آپ کو اختیار انتخاب کے بعد نہیں رہتا، انتخاب سے، ارادے سے، اپنے اختیار سے جب میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، ہاں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ چکے، اب اختیار میرے پاس نہیں، میرا اختیار وحدہ لا شریک کے پاس، میرا اختیار محمد کے پاس، میرا اختیار علی کے پاس۔ لفظوں کو بدل دیں، میں نہ سمجھ تھا، میں اپنا اختیار غلط کر سکتا تھا، مجھ کو اپنے فائدے کا علم نہیں تھا، مجھ کو اپنے نقصان کا علم نہیں تھا، ممکن ہے کہ میں اپنے غلط فیصلوں سے کبھی نقصان اٹھا جاؤں، کبھی میرا فائدہ دور ہو جائے، لیکن کتنے بڑے کو میں اپنا اختیار سونپ رہا ہوں، اللہ کو، محمد کو، علی کو۔ اس نے اس وقت ہمیں فائدہ پہنچایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو کچھ ہو گئے تو کیا نقصان پہنچائے گا؟ ایک اور سلوات بھیجیے۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا، ہم نے قابل ذکر بنایا، ہم نے تمہارے ذکر سے تمہارے ماں باپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ڈالی کہ کوئی آنے والا ہے۔ جب ہم ابتدا سے تم کو دے رہے ہیں، اب تمہارا اختیار تمہارے اختیار سے ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو تم وائی اور کیوں کے کوشچن کھا رہے ہو؟ ایسا کیوں؟ جب تم کسی لائق نہیں تھے، ہم نے لائق بنایا۔ قانون یہ ہے، جب جو لائق ہوتا ہے اس کو لائق تر بنایا جاتا ہے۔ سلوات دیجیے۔ بس میرے عزیز دوستوں، لا اکراہ فی الدین، بہت ساری باتیں اس میں انشاءاللہ بعد میں ایک آدھ گوشے کی طرف اور ہم آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ ہم اپنے اختیار سے جس دین کو انتخاب کر رہے ہیں، تو اب ہر جگہ ہمارا اختیار باقی ہے۔ جمہوریت کے نظام میں ہم نے جمہوریت کو اپنا لیا، جمہوریت کے تحت کسی ایک کو ووٹ دیا، میرا ووٹ گیا اور وہ لیڈر بن کر کے آیا، اس ملک کا پریزیڈنٹ بنا، اس ملک کا پرائم منسٹر بنا، میرے انتخاب سے بنا۔ اب ہر اس کے فیصلے پر ہمیں کوئی حق کے اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اس فرض کے ساتھ جمہوریت کے نظام میں فرض ہی یہی ہے کہ جس کو ہم انتخاب کر رہے ہیں، اگر وہ انتخاب ہو گیا تو جو بھی فیصلہ کرے گا، چاہے ووٹ نہ دینے والوں کے لیے بھی ہو، ان کو ماننا ہوگا۔ ایکسل بات دیجیے۔ بھائی اس سے بڑھ کر کے انتخاب کی اور ارادے کی اور اختیار کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ بھائی اکثریت اور اقلیت، اکثریت نے چنا ہے، اقلیت نے تو نہیں چنا۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیں، کیا جمہوری نظام میں اقلیت کو حق اعتراض ہے؟ حق اعتراض تو قانون کے دائرے میں، یہ نہیں کہ یہ کیوں بن گئے۔ اس فرض کے ساتھ ہم نے ووٹنگ میں شرکت کی ہے کہ ممکن ہے میرا چنا ہوا آئے یا نہ آئے، تو جو بھی آئے گا وہ اس قانون کے دائرے میں میرا چنا ہوا ہوگا، میرا منتخب ہوگا۔ اور اب ہم جب کسی کو انتخاب کر لیں، دین کو ہم نے اس قانون کے تحت انتخاب نہیں کیا، بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے انتخاب کیا۔ لہذا لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا تو پھر سارا دار و مدار توحید طے کرے گی، اللہ محوری طے کرے گا، مرکزیت خدا کو ہوگی، مرکزیت عقیدہ توحید کو ہوگی۔ دین اسلام میں جتنے مقدس ارکان ہیں، سب کا تقدس اللہ کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی رسول ہے تو ہر رسول میرے نزدیک مقدس نہیں ہے، رسول اللہ میرے نزدیک مقدس ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ کا رسول ہے اس لیے مقدس ہے۔ ساری کتابیں اپنے اپنی جگہ مقدس، لیکن ہمارے نزدیک وہ مقدس جو کتاب خدا ہو، کتاب اللہ، وہ مقدس۔ اللہ محوری، مرکزیت اللہ کی ذات کو ہے۔ توحید کا نظام ہر جگہ چلے گا۔ تمام گھر ہیں اپنے اپنے ادیان کے پاس مقدس مکانات ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں اگر ہم نے کسی مکان کو تقدس بخشا تو وہ کہ جو بیت اللہ ہو، جو اللہ کا گھر ہو، اللہ محوری ہو، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ رہتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ لیکن اس لیے قابل احترام ہے کیونکہ اس نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے۔ سلوات دیجیے۔
ولی اللہ، اگر کوئی ولی ہے تو اللہ کا ولی اس لیے ہمارے نزدیک مقدس، قابل احترام ہے، جھگڑا ہی اسی بات کا ہے۔ اگر اللہ کا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نہیں اس لیے نہیں مانتے۔ میری کوئی ذاتی جھگڑا اور دشمنی نہیں ہے۔ تم اس بات کرو، تم دلیل لے کر کے آؤ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم جس طریقے سے سر تعظیم اس اللہ والے کی ڈیوڑی کے اوپر خم کرتے ہیں، وہاں بھی سر تعظیم خم کریں، لیکن کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں، کیونکہ اللہ کی جانب سے نہیں، لہذا احتمال خطا ہے، احتمال گناہ ہے، احتمال عصیان ہے۔ جہاں احتمال گناہ ہو، عصیان ہو، خطا ہو، وہاں زمین ٹک نہیں سکتی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دو حصوں پر مشتمل، لا الہ الا اللہ، ان دونوں کے اقرار کا نام توحید ہے۔ سماج میں آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کہ جو ممکن ہے کسی ایک حصے کے اوپر تو کافی انہیں جذبے اور ولولے ہوں، لیکن دوسرے حصے کے اقرار میں ان کے سلسلے میں کوئی حوصلہ نہیں، کہیں اس باتی حوصلہ، کہیں منفی حوصلہ۔ ان دونوں کے اجتماع کا نام توحید ہے۔ ان کو الگ الگ کرنے سے توحید نہیں ملتی۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ضرور ہو سکتے ہیں۔ لا الہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کا انکار، لا الہ ظالموں کا انکار، لا الہ لٹیروں کا انکار، لا الہ جھوٹے معبودوں کا انکار، لا الہ جو ظلم و جور بربریت کر کے انسانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، ان کا انکار۔ حوصلہ ہے؟ اگر دائرے توحید میں آنے کا حوصلہ ہے تو لا الہ بھی کہنا ہوگا، تب الا اللہ تک پہنچو گے۔ ہمیں ملے ایسے لوگ جو الا اللہ کا تو حوصلہ رکھتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، بروں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، یہ کہہ کر دامن جھاڑ لیتے ہیں ہم سے کیا مطلب، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، وہ جانے ان کا خدا جانے، وہ جانے ان کا دین جانے۔ اگر یہ کہہ دیا تو پھر دائرے توحید میں داخل نہیں ہے۔ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے الا اللہ تک جب تک لا الہ کا اقرار نہ کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس مجمع سے، جہاں جہاں جس شکل میں یہ آواز جائے گی اور جا رہی ہے، کہ کیا کربلا کا جس وقت واقعہ ہوا اس وقت الا اللہ کہنے والے نہیں تھے؟ الا اللہ کا مطلب حج، الا اللہ کا مطلب نماز، الا اللہ کا مطلب سجدے، الا اللہ کا مطلب روزے، الا اللہ کا مطلب بیت خدا کے طواف، الا اللہ کا مطلب زکات، الا اللہ کا مطلب وہ تمام ظاہری چیزیں اسلام کی، اور جس کو ہم بظاہر ظاہری اسلام سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی تھی۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو کربل کے میدان میں بھی سجدے بھی ملیں گے، نمازیں بھی ملیں گی، روزے دار بھی ملیں گے، لیکن یہ ایسے روزے تھے کہ جن میں الا اللہ تو تھا، لا الہ نہیں تھا۔ ایسی نمازیں تھیں کہ جس میں الا اللہ تو تھا، لا الہ نہیں تھا۔ حسین نے فلسفہ توحید کو بیدار کرنے کے لیے اعلان کیا۔ محمد آئے تھے دو حصوں کو لے کر، ایک کا نام لا الہ تھا، ابو جہل کا انکار، ابو لہب کا انکار، ابو سفیان کا انکار، دوسرے حصے کا نام تھا الا اللہ۔ آج مسلمانوں نے لا الہ کو بھلا دیا، الا اللہ کو اپنائے ہوئے، لہذا حسین اس کا نواسا، من الحسین من الحسین من الحسین لبیک کہتا ہوا اٹھا، مدینے سے چلا کہ لا الہ ہم سے سنو، ہم بتائیں گے کامل توحید کیا۔ البتہ لا الہ کہنے میں ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ کل آپ نے سنا، ہمیں اپنی ماں کی لہد، اپنے نانا کا مزار، ام سلمہ کا واقعہ، لیکن پوری حدیث نہیں بیان کی۔ ام سلمہ روک رہی ہیں، لیکن حسین فرماتے نانی ہمیں علم ہے۔ اور اس کے بعد جو مٹی رسول دے کر کے گئے تھے، جو خاک، بعض نقل کے مطابق امام نے بھی خاک اٹھائی اور اسی میں خاک ملا دی۔ واقعہ معلوم تھا، حدیث سن چکی تھی، فرمان آنکھوں کے سامنے تھا،
کہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ لیے گا آپ کا حسین اس دنیا سے جاتا ہے۔ ام سلمہ بے چین ہے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کس طرح چھوڑا کل آپ کے سامنے بیان ہوا، لیکن ام سلمہ کی کیا حالت؟ ایک روایت کے مطابق ایک بیٹی بھی چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس کا حال تاریخ اور روایتوں میں زیادہ نہیں ملتا، لیکن اگر واقعاً علامہ مجلسی کی نقل کے مطابق کوئی بیٹی مدینے میں ہو، انصاف سے بتائیں اس کا کیا حال ہو؟ صاحب اولاد ہے نا اس مجمع میں، خداوند عالم ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، بچیاں بھی ہوں گی، لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ انصاف سے بتائیں کہ حسین نے اپنی اس بچی کو کیسے رخصت کیا ہو؟ آپ نے سکینہ کی رخصت تو سنی ہے، لیکن صغرا کی رخصت نوحوں میں سنی، مرثیوں میں سنی۔ ہم نے بھی مرثیوں ہی میں سنا، دیکھا۔ انداز یہ اس بچی کا ہے کہ جب سے بابا گیا اس راستے پر کھڑی رہتی تھی کہ جس راستے سے اپنے باپ کو رخصت کیا تھا، تاکہ کوئی بھی آنے والا آئے تو احوال پرسی کرتی رہے، حالات سے خبر باخبر ہوتی رہے کہ میرے بابا کا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ام سلمہ سے رخصت ہو کر حسین چلے۔ روایتیں بتاتی ام سلمہ کا حال یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر اور وقفے کے بعد اس خاک کے اوپر جا کر نگاہ ڈالتی تھی اور واپس چلی آتی تھی، یہاں تک کہ تساجور پہنچی۔ صبح سے شام تک کا یہ منظر ام سلمہ اور یہ خاک کا دیدار۔ روایتیں بتاتی ام سلمہ جاتی تھی اور واپس چلی آتی تھی، لیکن بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے ام سلمہ، ارے خاک تو سرخ نہیں ہوئی ہے، خاک میں کوئی لالی تو نہیں آئی ہے، پھر بے چینی کہے گی؟ مگر رسول نے نہیں کہا تھا جب خاک سرخ ہوگی تب میرا لال قتل کیا جائے گا؟ شاید ام سلمہ آواز دے۔ ارے حسین کے قتل ہونے کے بعد خاک کو سرخ ہونا تھا، لیکن جب عباس قتل ہوا تو کیا ہم بے چین نہ ہو گئے؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ آپ جانتے جب کوئی حادثہ اور واقعہ ہو جاتا ہے تو جو قریبی رشتے دار ہیں کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا۔ اٹھ کر ام سلمہ جو چاہتی تھی یہی بتانا چاہتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کربلا میں کچھ ہو گیا، کربلا میں کچھ ہو گیا۔ اے ام سلمہ، اکبر مارے گئے، خاک سرخ نہیں ہوئی۔ اے ام سلمہ، عباس مارے گئے، خاک سرخ نہیں ہوئی، لیکن بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یکایک دیکھا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ کی گھبراہٹ بڑھی، جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں کہوں گا کیوں نہ گھبراہٹ بڑھے، کیوں نہ بے چینی بڑھے، اس لیے حسین مارے نہیں گئے، نرغے آدھا میں گرے اپنے آغوش میں ننھے سے بچے کو لایا۔ علم الناصر ینصرنا، علم المغیث یغیثنا، علم المعین یعیدنا۔ ہے کوئی جو مددگار مدد کرے؟ اور پھر سوال ہاں، اور اس کے بعد وہ منظر بھی ہے کہ حسین کے چہرے پر خون ہے، ام سلمہ کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ میں کہوں گا ایک مرتبہ خنودگی کا عالم ہوا، کیا دیکھو
حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ معبود جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔